تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے عہد زیرین کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے یہ خستہ عمارت بھی ایک صدی قبل اس وقت زمین بوس ہو گئی جب ہندوستان کے کریا کریا میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ بولیں اماں محمد علی سے، جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپریڈ دی اسلام، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے تاریخ میں سب سے طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیوں کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس میں اس عہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جائے گا جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خوردہ حکمران کے درمیان طے ہوا تھا، جس کی عمر 100 سال مقرر کی گئی تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مدت آئندہ سالوں میں ختم ہو جانے والی ہے، جس کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے مواقع موجود ہیں۔ لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے شامل ہونے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ اسی نوع کی ہماری دیگر ویڈیوز بھی ایک خودکار نظام کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز ناظرین، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اس اصول یعنی ہر کمال زوال کے تناظر میں جب 8ویں خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض ہوس اقتدار کو اپنا مطمع نظر بنا لیا تو ہلاکو خاں کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ لیکن چونکہ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے جس نے اسی راگ سے جنم لیا، سو ہم اسی تک محدود رہتے ہوئے ابھی اس سے صرف نظر کریں گے۔ ناظرین محترم، عین ان لمحات میں جب بلا لحاظ عمر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین نے نومولود کا نام عثمان رکھا، جس سے ان نامہربان موسموں میں ہر ممکن حد تک اچھی تربیت کی گئی، اور جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر لیا، اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسی کی کوکھ سے اس نے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ نوزائندہ اسلامی مملکت اس بازنطینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ قابل قدر ناظرین، عثمان، جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔
ये अजीम हुक्मरान जब 1226 में इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसने मौत से कबल अपने बेटे और खान को जो नसीहत की वो आज भी कुतुब तारीख में एक बेहतरीन ज़ाब्ते की सूरत में मौजूद है। उसने कहा कि जहाद फी सबीलिल्लाह को कायम रखते हुए हमेशा दीन इस्लाम का परचम सरबुलंद रखना और हमेशा अदल व इंसाफ पर कायम रहना। उसने कहा कि मेरी नस्ल से जो शख्स भी इस्लाम से बेवफाई का मुर्तकिब होगा तो वो रोज़े हशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से महरूम रहेगा। और फिर उसके बाद 627 साल तक दौलत उस्मानिया पर इस्लामी खिलाफत कायम रही, जिस दौरान कई एक नामवर हुक्मरान आए जिन्होंने इसकी आबियारी करते हुए उसे दुनिया की एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। और फिर आने वाले वक्त ने साबित किया कि उस्मान के ख्वाब में आने वाले दरियाओं में दजला, फरात, नील और दरियाए दीनवब शामिल थे, जबकि पहाड़ों में कोहे तूर, कोहे बलकान, कोहे काफ और कोहे अतलस थे, जो कि बादशाह उसकी कलम रोक का हिस्सा बने। नाज़रीन गरामी, जैसा कि हमने अर्ज किया कि 1922 में उस वक्त खिलाफत उस्मानिया को एक बैनुल अक़वामी मुआहिदे की रूह से खत्म कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामी हुकूमती मरकज की छतरी से निकलकर अलहदा अलहदा तशख़्ख़ुस की हामिल हो गई। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस मुआहिदे के बारे में आगाह हों, जिनकी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनको जानने के बाद हमें उम्मीद है कि आप दुनिया के मौजूदा हालात और उसमें आलम इस्लाम के हालत ज़ार के बारे में बेहतर तज्जिया कर सकेंगे। जब पहली जंगी अजीम के बाद तुर्कों को शिकस्ते फाश का सामना करना पड़ा तो उसके बाद इत्तेहादी ममालिक जिनमें बरतानिया और फ्रांस जैसी कुव्वतें शामिल थीं ने तुर्क सुल्तान से मुआहिदे में ये शर्तें मनवाई, जिनके मुताबिक सुल्तान की तमाम जाती इमलाक को जब्त कर लिया गया। खिलाफत उस्मानिया जो कि 3 बर्रे आज़मों पर फैली थी को तोड़ दिया गया। और आप इसकी वुसअत का अंदाजा लगाना चाहें तो हैरान रह जाएंगे कि इसको तोड़ने के बाद दुनिया में 40 आजाद ममालिक वजूद में आए, जिनमें आज की दुनिया के बेशतर इस्लामी मुल्क शामिल हैं। गोया मुसलमानों की कुव्वत मुख्तलिफ 40 दायरों में तकसीम होकर रह गई, जिसके बाद यहूदी और नुसरानी दुनिया के लिए सुपर पावर बनने का रास्ता हमवार किया गया। तुर्की जो कि उससे कबल आलम इस्लाम का मरकज तस्वुर होता था को सेक्युलर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। सुल्तान के 3 बर्रे आज़मों पर फैले हुए असासों को जब्त कर लिया गया और तुर्की में आइंदा 100 साल तक इस्लामी निजाम के नफाज और खिलाफत पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा उसको मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए ये शर्त भी रखी गई कि वो अगले 100 साल तक अपनी मादनियात, जिनमें तेल की नुमाया दौलत थी, को इस्तेमाल नहीं करेगा और तेल के मजीद कुएं भी नहीं खोदे जाएंगे। जबकि मजीद जुल्म ये किया गया कि इसकी बंदरगाह बासफोरस पर तुर्की की मलकियत को खत्म करते हुए इसे आलमी तसर्रुफ में दे दिया गया और ये शर्त रखी गई कि तुर्क उससे किसी भी किस्म का टैक्स वसूल न कर सकेंगे। ये तमाम शराइत नाफिज करने के बाद साथ ही ये भी तय कर दिया गया कि तुर्क सल्तनत अगले 100 साल तक इस मुआहिदे का एहतराम करने की पाबंद होगी। नाज़रीन गरामी, वक्त अपनी मखसूस रफ्तार के साथ चलता रहा और तुर्क मुसलमानों और बिलअमूम तमाम आलम इस्लाम ने ये सदी किस कर्ब से गुजारी। अगर इस दास्तान खून रंग को लिखने की जसारत की जाए तो जाहिर है एक पूरी किताब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये अहदे पुरआशोब अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और अब मजीद कुछ साल बाद तुर्की इस मुआहिजे से आजाद होने वाला है, जिसने 100 साल तक इसकी आजादी को उससे छीने रखा। लेकिन जो जो वक्त करीब आ रहा है तो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की रातों की नींद में खलल आने लगा है कि इस मुआहिदे के बाद दुनिया में एक बार फिर नए दौर का आगाज होने वाला है, जिसकी ताकतवर शहादतें तुर्की की मौजूदा क़यादत जो कि मर्द हुर तैयब उर्दगान का कौलो अमल दे रहा है। हर चंद के गुज़िश्ता एक सदी में तुर्की को इस्लाम से दूर रखने की हर मुमकिना कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद हालात गवाही दे रहे हैं कि वो चंगारी जिसको अगयार ने अपनी मक्कारी से दबाने की सरतोड़ कोशिशें की, वो एक बार फिर शोला बनने के लिए बेताब है। बल्कि अगर तैयब उर्दगान के तर्ज अमल पर जरा सा भी गौर करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि बर्मा का मामला हो या कश्मीर का मसला, सबसे पहले मुसलमानों के हक में जो आवाज बुलंद होती है वो तैयब उर्दगान का नारा मस्ताना होता है। बल्कि हाल ही में जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ जुबान खोली तो उसकी मजम्मत भी सबसे पहले तुर्की की सरजमीन ही से की गई। और जब ये मुआहिदा अपनी मौत मर जाएगा तो फिर हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। बल्कि तैयब उर्दगान का यह बयान कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा बीमार मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि वो आलमी सियासत में एक सेहतमंद किरदार अदा करेगा, इस बात का गमाज है कि आने वाले वक्तों के लिए खुद को तैयार कर चुका है। और शायद इकबाल का इस शेर की तफसीर आमदा बरसों में आने वाली है, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है,
کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ناظرین کرام، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جسارت کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ طاغوت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اسلام کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے، اور اگر ماضی میں بھی کبھی ایسی کوشش کی بھی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئیں، جس کی تازہ ترین مثال ملا عمر کے افغانستان میں اسلام کے نفاذ کی کوشش تھی، جو طاغوت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، جس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام قوتیں اس پسماندہ ترین ملک کے خلاف صف آرا ہو گئیں، اور نہ ہی وہ طاقتیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ کبھی تمہاری دوست نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی دوست ہیں۔ یہ گوارا کرتی ہے کہ ملت اسلامیہ کبھی ایک مرکز تلے جمع ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خلافت کو ختم کر کے اپنے تئیں ایک بہت بڑا مورکہ سر کر لیا تھا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھیں کہ شاید ایک صدی کی گرد تلے دبے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف مراجعت اختیار نہیں کر سکیں گے، لیکن وقت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا، اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو گئی، اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں ہیں۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے، فتکون ما شاء اللہ تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، عض یعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا، یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے، یقیناً آئے، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہیں میں سے پوری ہوئی۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا۔ ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم۔ کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر بلندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے، اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ گیا۔ ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ۔ ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ تاریخ انسانی کا یہ آخری دور۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ دور رہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا، پھر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، بس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد حضور نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی ختم فرما دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا، پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ پھر حضور نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبوت قائم ہوگی۔
यानी फिर पहले ही की तरह खिलाफत का दौर आएगा जो नबूवत के नक्शे पर ही कायम होगा। हमारा ईमान है कि वो दौर लाजमन आएगा जिसकी खबर हुजूर ने दे दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और आपकी खबर कभी गलत नहीं हो सकती। नाज़रीन गिराम, खिलाफत उस्मानिया की सरजमीन पर तैयब अर्दगान जैसी शख्सियत की मौजूदगी इस बात की दलालत कर रही है कि शायद आने वाला वक्त एक दफा फिर इस उम्मत को एक झंडे तले जमा करने के लिए अपनी चाल चल चुका है। हमारी दुआ है कि खुदा वो वक्त जल्दी लाए कि उम्मत के इन जरखेज और मुकद्दर दिमागों के अंदर वो एहसास ज़िया जन्म ले सके जो कि इत्तेहाद उम्मत के रास्तों का नकीब बन सके। आमीन।